بیتے سالوں میں جب ہم لوگ رمضان کے آخر عشرے میں پہنچتے تھے تو اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے تھے کہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہے کہ رمضان اتنی تیزی سے نکل گیا پتہ بھی نہیں لگا۔ اس بار تو لاک ڈاؤن تھا، سبھی لوگ اپنے گھروں پہ تھے، اس کے باوجود رمضان اتنی تیزی سے نکلے ہیں کہ حیرانی ہو رہی ہے۔ دوستو، بچپن سے ایک بات سنتے ہم سبھی لوگ آئے ہیں کہ قیامت کے نزدیک وقت بہت تیزی سے نکلے گا۔ آج ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آئے گا نہیں بلکہ ہم لوگ اس وقت میں چل رہے ہیں۔ دوستو، اللہ رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو رمضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم نے جو عمل کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما لیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں۔ اور دوستو، جو وقت بچا ہے اس وقت کو بہت غنیمت مان کر ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ ہر سجدے میں یہ سوچیں کہ یہ اس رمضان کا، اس نماز کا، اس وقت کا آخری سجدہ ہے۔ پہلے رمضانوں میں مساجد میں تعلیم ہوا کرتی تھیں، جو لوگ کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار نہیں ہوئی ہیں، مگر بہت سارے لوگوں نے آن لائن تعلیم کی ہے۔ میں اسی کتاب میں سے، فضائل اعمال میں سے ہی چند چیزیں پڑھ رہا ہوں دوستو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے۔ اور اخیر میں اس میں جو اللہ خطاب کر رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو جن نعمتوں سے نوازنے کی بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے گا اور اسی کے حساب سے اعمال کیجیے گا اور اللہ سے دعا مانگیے گا۔ تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے بیان میں، رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینے سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس کی زیادتی کا بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنا زیادہ اور افضل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جیسے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اگر 29 کا چاند ہو، وہ چاند رات ہو، تو وہ بھی اسی میں ہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علوم شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس چیز کو یاد رکھے گا، آپ اپنے لیے، میرے لیے، پورے ملک کے لیے دعا فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب کریم پورے ملک سے اور پوری دنیا سے کرونا کو ختم فرمائیں۔ دعاؤں کا طالب ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔